دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر۔ السلام علیکم، چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ڈینٹل ہائیجین، جسے اورل ہائیجین بھی کہا جاتا ہے۔ اورل ہائیجین کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے، ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر نبیل بیگ، کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن، میڈیکل ڈائریکٹر امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل سینٹر کراچی۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اورل ہائیجین ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اورل ہائیجین ہے کیا؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ منہ کی صحت، اگر ہم اسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ منہ کی صحت کا برقرار رکھنا۔ جی۔ اب یہاں سوال یہ آئے گا کہ جی منہ کی صحت کیوں اہم ہے؟ تو منہ کی صحت اس لیے اہم ہے کہ جس طرح ہر عمارت کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اس طرح انسان کا جسم جو ہے وہ بھی ایک عمارت کی طرح ہے اور منہ جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر ہم دروازے کی صفائی کا خیال نہ رکھیں یا اس کی صحت کا خیال نہ رکھیں تو بہت سارے جراثیم اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہم اپنی جسم کے اندر لے کر جائیں گے۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی منہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں، جسے اورل ہائیجین کہا گیا، لیکن عام زبان میں سے ہم کہتے ہیں منہ کی صحت۔ تو اس کو مینٹین رکھا جائے، اس کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہمارے جسم کی جو مختلف اعضاء ہیں وہ بھی صحت مند رہیں اور محفوظ رہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نارملی جو ہے وہ یہ بھی سننے میں بات آتی ہے کہ جی صبح صبح جو ہے آپ برش نہ کریں، جس پہلے کلی کریں یا گاگلز جسے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بتائیے گا کہ وہ کیا ہے، وہ کیا جائے، دین آپ ناشتہ کریں اور دین آپ برش کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ برشنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن میں 2 دفعہ کریں۔ تو 2 دفعہ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح اٹھنے کے بعد۔ تو اس میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ جو مریض ہوتے ہیں، جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک عام انسان، میں ہر ایک کو تو مریض نہیں کہوں گا، ایک صحت مند انسان جو ہے وہ صبح ناشتے سے پہلے برش کر کے اور اپنے روٹینی کاموں پہ چلا جاتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے روٹینی کاموں پہ جاتے ہیں تو اگلے یعنی میل تک، دوپہر کے کھانے تک جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا وقفہ آتا ہے۔ وہ 6 سے 7 گھنٹے کا جو وقفہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ منہ کے اندر بیماریاں پھیلنے کے چانسز ہوں گے، کیونکہ آپ نے صفائی کا خیال نہیں کیا۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے اگر کلی بھی کر لی جائے وہ کافی ہے، کیونکہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے تو برش کر لیا ہے۔ اب ناشتہ کرنے کے بعد کیونکہ 6 سے 7 گھنٹے کا وقفہ آئے گا، اس درمیان اگر کھانے پینے کے ذرات ہمارے منہ میں رکے تو اس سے منہ کا پی ایچ چینج ہوتا ہے۔ بیسیکلی پی ایچ چینج ہونے سے جو ہے وہ ایک ایسیڈک انوائرمنٹ ہے۔ ایسیڈک انوائرمنٹ جو ہے پھر وہ آپ کے دانتوں کے اندر جو کیریز ہے، کیڑا لگنے کا عمل، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ناشتے کے بعد اگر برش کیا جائے تو ہم اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ برش کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک تو برشنگ کا طریقہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ برش بدلنے کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ٹھیک۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں چیز یہ عرض کروں گا کہ برش کے حوالے سے کہ مارکیٹ میں 3 طرح کے برش جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایک تو ہارڈ ہے، ایک میڈیم ہے اور ایک سافٹ ہے۔ تو یوزلی ہارڈ کی طرف جو ہے وہ پیشنٹ کو خود نہیں جانا چاہیے انٹل انلیس کہ ان کا کوئی ڈینٹسٹ یا ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو ایڈوائز کرے۔ تو یوزلی جو ہماری پریکٹس رہنی چاہیے وہ میڈیم اور سافٹ کے لیے ہی کافی رہتی ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا برشنگ ٹیکنیک کا، عموماً جو کامن ہم لوگ پریکٹس یوز کرتے ہیں وہ سائڈ ٹو سائڈ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس طرح اور اس طرح دانتوں کو رگڑا، سائڈ ٹو سائڈ برش کو موو کیا۔ یہ ٹیکنیک جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کھانے پینے کے ذرات جب موو کیے ہیں آپ نے، وہ سینٹر سے آپ پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے سے جو ہے وہ سامنے کی طرف لے آئیں۔ تو آئیڈیل جو موومنٹ ہے اسے کہا گیا روٹیٹری موومنٹ ہونی چاہیے، سرکولیٹری موومنٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ہم روٹیشن دیں یا ہم موومنٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن رکھیں، اوپر سے موومنٹ نیچے کی طرف اور نیچے والے دانتوں میں نیچے سے اوپر کی طرف۔ لیکن برش کے لیے میں یہی کہوں گا کہ سافٹ اور میڈیم یوز ہونا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے لائف کی بات کی ہے تو ایک برش کی لائف کے بارے میں بڑی آسان سی بات ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی برش جب خود ہنسنا شروع کر دے، جب آپ دیکھیں گے برش کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کے برسٹلز کھل جاتے ہیں، تو وہ برش نے اپنی لائف پوری کر لی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے سر، برش ہنسنا شروع کر دے، برش ہنسنا شروع کر دیتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ جی اب بس میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ ایسے برش ہیں جن کے اندر کلر انڈیکیٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، بہتر یہ کہ وہ لے لیے جائیں، تو اس سے یہ کہ کلر ان کا چینج ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ برش کی لائف جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن آئیڈیلی 1 مہینہ
میکسیمم ہے کہ اگر ہم برش کو جو ہے وہ یوز کر لیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز آج کل جو مارکیٹ میں بہت ان ہے اور ڈینٹل سرجنز جو ہیں وہ انہیں بہت زیادہ ریکمینڈ کر رہے ہیں وچ از ڈینٹل فلاس. اس کے متعلق سر بتائیں اور اس کی اہمیت کے متعلق بتائیں. ٹھیک. اچھا اس بات کو میں جب بھی جواب دوں گا تو اس طریقے سے دوں گا کہ یہ دانتوں کو خلال کرنا سنت ہے. ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں. تو دانتوں کو خلال کرنا سنت ہے کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات تھی کہ جی خلال جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ اس کا ایک موڈیفائڈ نیم ہے کہ جی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈینٹل فلاس یوز کیا جائے. برش میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ جب صاف کریں گے تو دانت کی باہری سطح کو اور اندرونی سطح کو صاف کر سکتے ہیں یا اوپری سطح کو, لیکن جہاں سے دانتوں کا کانٹیکٹ پوائنٹ ہے آپس میں وہ عموماً برش سے صاف نہیں ہو پاتے. تو وہاں پر جو ڈینٹل فلاس ہوتا ہے یہ ایک آئیڈیل چیز ہوتی ہے کہ دانتوں کے بیچ میں ایزیلی انگیج ہوتا ہے. ہم اس کو سائڈ ٹو سائڈ موو کرتے ہیں اور اس کو باہر کی طرف یعنی ہم پش کرتے ہیں. تو اس میں جو بھی فوڈ پارٹیکلز دو دانتوں کے بیچ میں انگیج ہوتے ہیں وہ ایزیلی باہر آ جاتے ہیں. عموماً دانت جو خراب ہوں گے سب سے زیادہ وہ ہوتے ہی وہاں پر ایک کانٹیکٹ پوائنٹ پہ جہاں پر ہمارا برش نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. یہاں پر میں اب آپ کے پروگرام کے توسط سے مریضوں کو یہ چیز بھی کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی گھر میں ہم دھاگا استعمال کر لیتے ہیں, دھاگا لے لیتے ہیں, عام دھاگا لے لیتے ہیں. تو ڈینٹل فلاس اور دھاگے میں کیا فرق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ڈینٹل فلاس جو ہے وہ ایک میڈیکیٹڈ ہے, وہ میڈیسن کے ساتھ کوٹیڈ ایک دھاگا ہے اور اس کا ایک اسٹرکچر جو ہے وہ خاص چپٹا ہوا اسٹرکچر ہوتا ہے. جو دھاگے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک اوپن انوائرمنٹ سے کسی چیز کو اٹھائیں گے تو اس کے اوپر آلریڈی بیکٹیریا جرمز لگے ہوئے ہوں گے, اور جب آپ اس کو گمس کے اندر ڈالیں گے, مسوڑوں کے اندر ڈالیں گے, انگیج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکشن کی وجہ بن جائے. تو لہٰذا ڈینٹل فلاس مارکیٹ سے لے لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی ہائی فائی کاسٹ کے ساتھ لیا جائے, بہت ریزنیبل کاسٹ کے ساتھ بھی اویلیبل ہے, وہ لیا جائے. اور رات کو کم سے کم برشنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈینٹل فلاس کا استعمال لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب عموماً بچوں کے دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے دانت بعض اوقات کالے بھی ہو جاتے ہیں یا اتنے باریک ہو جاتے ہیں کہ جو گیپ ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں دو چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی بچوں کے دانتوں کے حوالے سے. کچھ تو جو اسٹرکچرل ڈیفارمیٹی ہوتی ہے وہ پیدائش کے حوالے سے ہے, یعنی کہ دوران حمل جو ہے وہ ان کی مدر کے اندر کیلشیم کی یا وائٹامن کی کمی تھی یا کچھ ایسی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا گیا جن کی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹرکچرل جو ڈیفارمیٹی آئے گی وہ تو بائی برتھ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ عموماً ہمارے یہاں بچے کے اندر کیلشیم کی یا وائٹامن ڈی کی کمی ہے یا وہ اپنی غذا کا اور خوراک کا خیال نہیں رکھ رہے ان کے پیرنٹس. تیسرا جو آتا ہے وہ جو بچے ہمارے جسے نرسنگ باٹل سنڈروم کہا گیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ باٹل پہ بچوں کو شفٹ کر دیتے ہیں عموماً. حالانکہ یہ بیماری جو ہے وہ ویسٹرن پاپولیشن کی ہے لیکن اب ہمارے ملک میں بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ پھیل رہی ہے کیونکہ آسانی کے تحت یا ماں کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ وہ فیڈ نہیں کرا سکتی. تو اس میں اس چیز کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ رات کو جب بچہ سوتا ہے تو اس کو فیڈر لگا کے سونے کی عادت کو ختم کریں. عموماً پیرنٹس کا یہ ریئیکشن آتا ہے مدرس کا اسپیشلی کہ جی بڑا مشکل کام ہے. مشکل تو ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ ملک سے اس کو واٹر سے ریپلیس کر دیں. اگر بچہ فیڈر نہیں چھوڑتا تو کم سے کم پانی ڈال کے اس کو رات کو سلائیں. ورنہ کوشش یہ کریں کہ جب بچہ سو جائے تو فوری طور پہ آپ فیڈر نکال کر کوئی بھی گوز لے کر ہم اس کو نارمل پانی سے جگہ صاف کر دیں. ورنہ یہ جو کنڈیشن جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹینز آ رہے ہیں اور نشان آتے ہیں کہ ریمپنٹ کیریز کہلاتی ہے. تو بچوں میں بہت تیزی سے یہ دودھ کے دانتوں کو خراب کرتی ہے اور ڈیمیج کر دیتی ہے. تو اس معاملے میں تو میری یہی رائے رہے گی کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا کانشیس ہونا پڑے. اچھا سر ایک عادت کے متعلق آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا سر کہ نارملی بچوں کو نا عادت ہوتی ہے انگلی چوسنے کی یا مطلب انگوٹھا یا انگلیاں چوسنے کی. ایون میری اپنی بھانجی بھی جو ہے وہ یہ 2 انگلیاں جو ہیں اس نے شاید کاغذ کی کر لی ہیں اپنی, اتنی زیادہ وہ چوستی ہیں انگلیاں. تو اس کی وجہ سے نا اس کے دانتوں میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے, یعنی زیادہ تر ان کی والدہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس کے دانت. تو آیا کہ یہ آگے چل کر بھی پھر یہ کوئی میجر ڈیفارمیٹی کا روپ دھار کر سکتی ہے؟ اچھا یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ کچھ ہیبٹس ہیں جس میں بعض بچے جو ہیں وہ نیل بائٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, بعض بچے جو ہیں وہ پینسل چبا رہے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ تھم سکنگ کی طرف یا فنگر سکنگ کر رہے ہیں. بچے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بہت نازک ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم تھم سکنگ کرتے ہیں یا فنگر کی سکنگ کرتے ہیں تو جو ہمارا تالو ہے, پیلٹ ہوتا ہے, اس کی شیپ جو ہے وہ وی شیپ کی طرف کنورٹ ہو جائے گی اس پریشر کی وجہ سے. جیسے ہی چوستا رہا وہ نیگیٹو پریشر کی وجہ سے جب وی شیپ میں چلا جاتا ہے تو ایک دفعہ جو پیلٹ کی شیپ چینج ہو جاتی ہے, جب پرماننٹ دانت آ رہے ہوں گے جو کہ اپنی ایج پہ شروع ہوتے ہیں وہ پھر ٹیڑھے آتے ہیں کیونکہ ان کو وہ آئیڈیل اسپیس نہیں مل رہی جو ایک یو شیپ ہونی چاہیے. وہ آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں مل رہی, آئیڈیل اسپیس نہیں مل رہی. تو اس میں بچوں کے جو پرماننٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر 12.5 سال کی عمر میں ایسے عموماً بچے پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں جن کے اندر جو ہے فیشیل پروفائل بھی چینج ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور اسکیلیٹل بھی چینج ہوتا ہے, یعنی ہڈی کی بھی تبدیلی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیپ پیلٹ, یعنی ان کا تالو جو ہے وہ بہت ڈیپ ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ ڈیپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ پوچھتے ہیں کہ کیا بچے نے جو ہے وہ بچپن میں انگوٹھا چوسا
یا یہ انگلیاں چوستے رہے. تو خاص طور پہ والدین کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول کرانا ضروری ہے کہ اگر کبھی ایسے بچوں کو دیکھیں تو ان کو ٹوکیں. اور کیونکہ یہ پرماننٹ دانت جو ہے وہ تو لائف ٹائم رہنا ہے, دودھ کا دانت تو وقتی طور پہ, اور ہڈی کے اندر جو آئی ہوئی تبدیلی ہوتی ہے وہ پھر اتنی آسانی سے واپس نہیں آتی. تو سر اس کا آیا کہ پھر کوئی سرجیکل پروسیجر ہوتا ہے یا کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کو مینیج کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی کلاسز ہیں اس میں. اگر کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3 کھلاتی ہے ہماری سیویریٹی کے حساب سے, اس میں اسکیلیٹل بھی ہیں, ڈینٹل بھی ہیں, مطلب یہ ڈفرینٹ قسم کی کلاس. اگر کلاس 3 پہ چلے جاتے ہیں اور اس میں اسکیلیٹل انوالومنٹ بھی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کا جبڑا بھی آگے کی طرف چلا گیا, تو پھر ایسی صورت حال میں اگر بہت کمپلیکس کیس ہوتا ہے تو پھر وہاں پر آرتھوگنیٹک سرجری کہلاتی ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ جبڑے کو کھول کے, مطلب باقاعدہ سرجن جو ہے وہ کھولتے ہیں اور اس کی پوزیشن کو ریلوکیٹ کرتے ہیں. تو وہ بہت سیویئر کیسز میں. ادروائز یہ ہے کہ جو بریسز اور بریکٹس لگتے ہیں بہت کامن, جو عام اگر ہم اپنے مریض کو سمجھانا چاہیں, جو منہ میں تارے لگی ہوتی ہیں یا بریسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک لیندی پروسیجر ہے, ایک کاسٹلی پروسیجر ہے, کم سے کم بھی 1.5 سے 2 سال کا ٹائم پیریڈ اس میں ریکوائرڈ ہے. تو یہاں پر ہم یہ ضرور سمجھنا چاہیں گے, ہمارے مریضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ ایک چیز اور ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کوالٹی آف لائف. ڈینٹل ٹریٹمنٹ میں جس کے بارے میں اکثر و بیشتر بات نہیں کی جاتی وہ ہوتا ہے کوالٹی آف لائف. یعنی کہ اگر میرا کانفیڈنس لیول نیچے جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے دانت ٹیڑھے ہیں, میں اپنے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا کیونکہ میرے دانت ٹیڑھے ہیں, یا میں نوالے کو اس طریقے سے پراپر نہیں چبا پاتا کیونکہ میرے دانت ٹیڑھے ہیں, ہم اس بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. ہم نے صرف استھیٹکس کے بارے میں سوچا کہ اپیئرنس ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو عموماً جب میرے پاس مریض آتا ہے تو بچہ میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ بولنے میں دقت محسوس کرتے ہیں یا نوالہ چبانے میں. تو یہ وہ چیزیں جو فنکشنل یوز کو بادر کر رہی ہیں. تو پیرنٹس سے یہ ایج بڑی مانیٹرنگ ایج ہے کہ اسٹرکٹلی اپنے بچوں کو مانیٹر کریں. خاص طور پہ اس سوال کو تھوڑا سا اور میں آگے ایک اور ایکسپلین کر دوں کہ عموماً جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں کہتی تھیں کہ بیٹا منہ بند کر کے بیٹھو. جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے یا ہم کبھی کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ایسا منہ کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے بچوں نے. تو بیسیکلی جو لپ ہیں یا ہونٹ ہیں ان کو کہا گیا کہ جی یہ آپ کے فیس کا بمپر ہے. اس کا جو بہت بڑا رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پریشر دیتا ہے کانسٹنٹ جو دانتوں کو باہر جانے سے روکتا ہے. تو لہٰذا آپ کے پروگرام کے توسط سے والدین سے یہ بھی گزارش رہے گی, آج کل اینڈرائڈ کا دور ہے, بچے موبائل کے اندر منہ کھلا چھوڑ کے بس گم ہو جاتے ہیں, تو ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دی جائے کہ اپنے منہ کو کہا جاتا ہے کہ جی بند رکھیں, چاہے ٹی وی دیکھیں چاہے جو بھی ایکٹیویٹی کریں, تاکہ ایٹ لیسٹ دانتوں کی جو پوزیشن ہے وہ مینٹین رہے. ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بیچ میں بریسز کے متعلق بات کی اور خاص طور پر تاروں والے بریسز جو ہوتے ہیں, تو اس کے متعلق بتائیے گا کہ آیا کہ یہ نارملی کتنی مدت کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی کیا برشنگ ہو سکتی ہے اس کے اوپر؟ اچھا دیکھیں, اس چیز کے لیے سمجھ لیجیے گا کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کیس کے سیویریٹی کے اوپر. لیکن کسی بھی طریقے سے جو اس کا آسان سا جواب ہے وہ یہ ہے جو ہم اپنے مریض کو بھی سمجھاتے ہیں, اور کہ کبھی اس چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں کہ جی دانت جو ہیں وہ بہت تیزی سے پیچھے آئیں. اس چیز کی ڈیمانڈ اس لیے نہیں کی جائے گی کہ ایک دانت ایک جگہ پہ اگر 5 سال یا 6 سال سے پڑا ہوا ہے اور آپ اس سے یہ توقع کریں کہ ہم اس کو 5 سے 6 ماہ میں پیچھے کھینچ کر لے کر آئیں. لا سکتا ہے ڈینٹسٹ, لیکن جتنا وہ تیزی سے لے کر آئے گا اتنی ہی تیزی سے وہ دانت کو ہڈی کے اندر موو کرا رہا ہے. موو کرانے سے مراد یہ ہے کہ اتنی ہی تیزی سے جو دانت کے سراؤنڈنگ کی ہڈی ہے وہ گھستی ہے اور اس کی ریکور ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. دوسرا اس میں ریلیپس کے چانسز بڑھ جائیں گے. لہٰذا جو ایک ٹائم ہے کم سے کم ریکوائرڈ, وہ کم سے کم جو ٹائم ہے اس سال سے 1.5 سال ہم ضرور کہتے ہیں کہ جی یہ رکھنا چاہیے اس کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے سر. اور سر برشنگ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی اچھا, اس کے لیے خاص طور پہ الگ سے برش آتے ہیں, بالکل برشنگ ویسے ہی رہے گی. ماؤتھ واش اویلیبل ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. وہ برش کہلاتے ہیں انٹر ڈینٹل برش. وہ برش کیٹاگوریکلی ڈیزائن کیے گئے ہیں ان پیشنٹس کے لیے جن کے اندر بریسز یا بریکٹس لگے ہوتے ہیں. ان کے برسٹلز اور برش کا سائز بہت معمولی سا ہوتا ہے, وہ بریکٹس کے اندر باقاعدہ جاتا ہے, وائرس کے اندر جاتا ہے, اور پیشنٹ ایزیلی جو ہے اپنی برشنگ اور اورل ہائیجین مینٹین رکھ سکتا ہے. ٹھیک. اور سر اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے کھانے پینے کے متعلق کوئی احتیاط تو نہیں ہوتی؟ دیکھیے ہاں جی, اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا وہ پرابلم کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جو بھی چیز ڈائریکٹلی بائٹ کرنے والی ہے, ایکچولی میں تو اس کی فیور میں ہوں نہیں, کیونکہ یہ نوالا توڑ کے کھانے والا عمل تو سمجھ آتا ہے, یہ کھینچ کے کھانے والا عمل تھوڑا سا انسانیت سے ہٹ کے ہوتا ہے. لیکن جب ہم ویسٹرن ڈائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, برگر اور پیزا تو ہم پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈائٹ جو ہے وہ خاص طور پہ منع کی جاتی ہے کہ بریکٹس کے اوپر پریشر نہ آئے, کیونکہ جب آپ اس طرح کا ایک پریشر دیں گے تو اس میں ان کی ڈسپلیس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, یعنی کہ وہ پھر ڈی بانڈ ہو جاتی ہیں, جو ہم بانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ ڈیٹیچ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ ڈائٹس جو ہے خاص طور پہ منع کی جاتی ہیں. چوئنگم کا استعمال یا اسٹیکی فوڈ جو ہے وہ بھی بچوں کو جو ہے منع کیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, گفتگو کہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف.
99 نیوز چینل پر. TI مارکیٹنگ نیٹورک پیش کرتے ہیں میران مال. A project of Bin Sadiq Builders Private Limited, ملیر 15 کی پرائم لوکیشن پر. میران مال. گھانچی اور امام بخش مارکیٹ کے ساتھ. دور جدید کی تمام تر سہولیات سے آراستہ ایک مکمل شاپنگ مال میران مال. چند منسوخ شدہ دکانیں مالکانہ حقوق پر دستیاب ہیں. %50 ادائیگی پر فوری قبضہ. بقایا جات اپنا کاروبار کر کے ادا کریں. فوری ادائیگی، فوری قبضہ. میران مال. ادائیگی کا شیڈیول آپ کی مرضی کے مطابق. اپنی دکان، اپنا کاروبار، بہترین روزگار. میران مال. گنجان آبادی کے درمیان ایک مکمل بہترین شاپنگ مال میران مال. ہزاروں نہیں، لاکھوں کی آمدنی. سرمایہ اور مستقبل دونوں محفوظ. میران مال. تو ابھی وزٹ کریں اور اپنی پسند کی دکان صرف 50% ادائیگی پر حاصل کریں. میران مال. A project of Bin Sadiq Builders Private Limited. وزٹ کریں اور بے شمار تحائف حاصل کریں. شاندار افتتاح 30 اکتوبر بروز ہفتہ. بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کا ایک معتبر نام TI مارکیٹنگ نیٹورک. کال ناؤ 0309222991 0309222991 033035871111. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. ویلکم بیک. ناظرین، ڈاکٹر نبیل بیگ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ پان گٹکا اور چھالیاں کھانے والے جو افراد ہیں، ایک تو وہ اپنی صحت کے متعلق بہت زیادہ سمجھ لیں ایک طرح کا کہ بے فکری شو کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ جملہ ضرور کہیے گا کہ جو آپ نے ہمیں شو شروع ہونے سے پہلے بھی آپ نے عنایت فرمایا کہ جی میں تو اتنے سال سے کھا رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو آیا کہ یہ کھاتے رہنے کے مزید آگے نقصانات کیا ہیں اور موت سیے کی طرف پیشنٹ کس طرح سے پہنچ سکتا ہے، یہ بتائیے. اچھا، تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. جو میرا اسٹیٹمنٹ تھا میں اسی کو اگر اور کلیریفائی کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ جی ہمارے تو باپ دادا اور ہمارے بزرگ حضرات کھاتے ہیں. یہ بہت کامن اسٹیٹمنٹ آپ کو مریض دے دے گا، جی ہم نے تو ان کو سالوں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ سالوں سے کھا رہے ہیں. اس وقت جو چھالیاں یا پان یا جس چیز کی بھی کوالٹی تھی وہ دور تھا جب آپ نے دیکھا تھا کہ وہ پاندان رکھے ہوتے تھے اور بڑی ہائیجینک طریقے سے ان کو کھایا جاتا تھا. وہ کلر کوٹڈ نہیں تھیں، ان کے اوپر آرٹیفیشل سویٹنر نہیں لگائے گئے تھے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انسان کے ٹیسٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ان کو ایک چیز کی ایڈکشن ڈالنے کے لیے جو ہے وہ آرٹیفیشل فلیورز اور یہ کلرز اور سویٹنرز ایسے ایڈ کر دیے گئے ہیں جو ایک طریقے سے نشے کی دوسری فارم ہے. جب یہ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں تو ایکچوئل جو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو گال ہے، گال کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں فائبروبلاسٹ، ان سیلز کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے. صحیح. وہ ریپڈ جو گروتھ ہے ان کی، وہ منہ کے اندر جو ہمارے گال کا نرم حصہ ہے اس کو چمڑے کی طرح کنورٹ کر دیتے ہیں. وہ پھر فائبروبلاسٹ بینڈ کہلاتے ہیں. مطلب ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ چمڑے کی طرح کا اسٹرکچر منہ کے اندر آ گیا ہے. تو لہٰذا اس چیز کا خیال کیا جائے کہ جی ہم جو ہیں وہ
یہ چیز کبھی نہ سوچیں کہ جی ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ کھا رہے تھے تو ہمارے جو ہے ان کو نہیں کچھ ہوا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو اب کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیفیشیل چیزوں کا, کیمیکلز کا, ہائیجین کا, کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں جو ہے نا وہ مارکیٹنگ اور کمرشلائز اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم نے انسان کی صحت کو بھی جو ہے نا وہ اٹھا کے پیچھے رکھ دیا. صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پروڈکٹ کی سیل بڑھتی جائے, تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. اور سر ماؤتھ سے کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ بتائیں. اچھا دیکھیں یہ بڑی انیشیل اسٹیج ہے جسے ہم OSF کہتے ہیں. یہ اورل سب میوکس فائبروسس کہلاتا ہے. اس میں منہ کا کھلنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ انیشیل انڈیکیشن ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو مریض خود بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے. یہ ایک عام ہمارے پیشنٹ کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا منہ کا کھلنا کم ہو رہا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کو مرچیں زیادہ محسوس ہو رہی ہیں یا آپ گرم چیزوں کا استعمال اب اس طرح نہیں کر پا رہے جیسے پہلے کر رہے تھے, تو فوری طور پہ جا کے اپنے کوالیفائڈ کسی ڈینٹل سرجن کو دکھائیں, کیونکہ یہ انیشیل انڈیکیشن ہے. یہ پھر ایسی اسٹیج ہے کہ جہاں پر ہم اپنی ہیبٹس کو روک کر اپنی ڈائٹ کو بہتر کر کے کچھ ملٹی وائٹامن استعمال کر کے اس کو ریورس کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے اورل کینسر کی بات کی, پاکستان میں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس وقت اورل کینسر پہنچ چکا ہے بریسٹ کینسر کے بعد. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے لوگوں کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جی کوئی بات نہیں. وہ ایک بات اور بڑی سننے میں آتی ہے, چھالیاں کھاؤ تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا. نہیں لگتا دانتوں میں کیڑا, لیکن اس کے ساتھ جو تباہی کر ڈالی ہے اس تباہی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے آپ کہ ایسے دانتوں کا کیا کرنا جب اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ انسان کا منہ کھلنے کے قابل نہ رہے اور انسان جو ہے وہ غذا بھی نہ لے سکے. پھر ارلی اسٹیج پہ اگر یہ ڈائگنوز نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں مریض ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی گھبراتے ہیں. جب ان کو اگر یہ خدا نہ خاصہ میٹاسائز کر جائے, اسپریڈ کر جائے, تو پھر یہ ظاہر بات ہے نیک اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ آرگنز میں اسپریڈ کر جاتا ہے. پھر ایک اوور آل لائف ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی کمپرومائز کرتی ہے کہ ایک آپ کی جو ایوریج لائف ہے وہ شارٹ ہو رہی ہے. انسان جو ہے وہ نارمل روزمرہ کی جو غذا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش رہے گی کہ پان, گٹکا, چھالیاں جیسی بھی چیزیں ہیں, اگر بہت عادت ہے اور طلب ہے تو سونف کا استعمال بہترین ہے. آپ سادہ سونف لیں, میں وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ سے کوئی ہم فلیور لیں. سادہ سونف خرید کے اس کو بھون کے ہم کہتے ہیں جی رکھ لیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہتر ہے, آپ کی اورل ہائیجین کو بھی مینٹین رکھتی ہے اور کیڑا اس میں بھی نہیں لگتا. لیکن ایک بیٹر آپشن ہے کہ ہم ایک بیٹر آپشن ہے. صحیح بات, کیونکہ نارملی سر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ایسے خواتین, اور میں کسی کی بات کیا کروں, میری اپنی والدہ جو ہیں ان کا بھی ایکچولی یہی ماننا تھا کہ جی جو تمباکو کھاتا ہے نا اس کے منہ میں کیڑا نہیں لگتا, یعنی دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا. تو بس اللہ کر کے ہم نے چھڑوائیں اسی وجہ سے کہ اماں چلیں وہ تو نہیں لگتا, لیکن آپ چھوڑ دیں, آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ باقی چیزوں سے بچ سکیں. اچھا سر, میں چاہوں گا کہ اب کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہوں. سر کچھ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں, اپنے کریئر کے بارے میں, کہ آج کل جو ہے وہ کیا مصروفیات ہیں اور کون کون سا ایسا مائل سٹون ہے جو اچیو کر چکے ہیں اور کون سا ایسا ہے کہ جو آگے کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ آپ ذاتی زندگی ظاہر سی بات ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ آج جو بھی ہیں یا آج آپ نے جس طرح بلایا ہے, تو سب سے پہلے میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہیں وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے والدین کی بڑی اسٹرگل ہے. اور بالخصوص جو بھی میں آج آپ کو نظر آ رہا ہوں اس میں میری والدہ کا بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حیات عید سایہ سلامت رکھے. تو ان کی گائیڈنس اور ان کی رہنمائی اور ان کی دن رات کی کوششیں ہیں جو آج ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں. کرنٹلی جیسا آپ نے بتایا تھا کہ میں فی الحال ایز اے ظاہر بات ہے کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن اور ڈائریکٹر امین میڈیکل اور ڈینٹل سینٹر ہوں, جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میری ایک مصروفیت ہے وہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس پاکستان میں ہے. یہ پاکستان میں جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن کا واحد ادارہ ہے جس کو ایز اے گولڈ اسٹینڈرڈ کنسیڈر کرتے ہیں. اور پاکستان کی زیادہ تر جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں جہاں سے ہمارے فیلوز نکلتے ہیں FCPS کر کے, یہ ادارہ ان کو ڈپلوما ایوارڈ کرتا ہے جو کہ FCPS یا MCPS کے نام سے دیے جاتے ہیں. تو میری وہاں پر جو ذمہ داری ہے وہ شعبہ تحقیق سے ہے, ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے, جہاں پر میں گزشتہ 11 سال سے وابستہ ہوں. اور ایز اے سینئر ایگزیکٹو آفیسر جو ہے میں وہاں پر کام کرتا ہوں, یعنی کنسلٹنٹ ایپیڈیمیولوجسٹ, جن کا کام بیماریوں کے پیٹرنس کو پڑھنا اور بیماری کے پھیلنے کی وجوہات کو پڑھنا, یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا اچیومنٹ رہی اس میں الحمدللہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ہم اپنے ٹرینیز کو جو ہے وہ ریسرچ کے لیے ورک شاپس کراتے ہیں جو کہ ایک 4 ڈے کا سیشن ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے پاکستان میں شعبہ تحقیق میں ہائیسٹ نمبرز آف ورک شاپس جو ہیں وہ کریڈٹ بھی الحمدللہ میرے پاس ہے کہ میں نے تقریباً 250 سے اوپر جو ہیں ورک شاپس ڈفرینٹ قسم کے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں آل اوور دی پاکستان ڈفرینٹ سٹیز میں, ایون ہم نے ویڈیو لنک پہ تھرو انٹرنیشنل بھی جو ہمارے کھٹمنڈو میں ٹرینیز ہوتے ہیں مالدیپ, ان کو بھی کراتے رہے. اور آگے کیا ہے جو سب سے بڑا میرا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے, یہ جو علم دیا ہے, ایک تو وہ ہے جو ہم مریض کو کوشش کرتے ہیں
کہ اس کی تکلیف سے اس کا جو احساس ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جب مریض آپ کے پاس پین کے پاس آئے, پین کے ساتھ ہے اور وہ مسکراتا ہوا جائے گی, تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ریسرچ کے اندر اس وقت پاکستان میں گیپ ہے, وہ گیپ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس سبجیکٹ کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ سبجیکٹ آج کے دور میں بہت ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. آپ باہر پوسٹ گریجویشن کے لیے اپلائی کریں, وہ سب سے پہلے پوچھیں گے آپ نے ریسرچ پیپر لکھے, کوئی ریسرچ کی. ایون پاکستان میں آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کریں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے کوئی ریسرچ کی. تو اس میں بہت بڑا گیپ اور ویکیوم ہے, جس کو فل کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں گزشتہ 11 سال سے, اور آئندہ بھی میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمت دے کہ کچھ, یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹس کو, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھ جو میرے جونیئرز ہیں ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ کل اگر ڈاکٹر نبیل نہیں ہیں تو کم سے کم 10 ڈاکٹر نبیل تو مارکیٹ میں موجود ہوں, تاکہ وہ بھی اسی سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. صحیح. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, کبھی ایسا خیال نہیں آیا کہ کتابی شکل میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ رکھا جائے کہ اس کو پڑھ کر بھی کچھ لوگ مستفید ہو سکیں؟ ٹھیک. اچھا دیکھیں, اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہماری آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے اس کی سافٹ کاپی تیار ہو چکی ہے, اور اس کے ہم نے تقریباً 17-18 چیپٹر ہم تیار کر بھی چکے ہیں, جس کی سافٹ کاپی تو ہم آلریڈی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے بھی ہیں اپنے ٹرینیز کو. بس اس کی ہارڈ کاپی کی اور پرنٹنگ فارم میں لانے کی اس کو دیر ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بس ایک کووڈ کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہوا معاملہ, تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ نیکسٹ ایئر میں 2022 میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ریسرچ کے اوپر جو بک ہے وہ مارکیٹ میں ان شاء اللہ لے کر آئیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سر, آپ اسی طرح کام کرتے رہیں, چمکتے رہیں, کیونکہ اس کتاب کا جو سلسلہ ہے مجھے اس وجہ سے بھی یاد آیا کیونکہ آپ کی اور میری بھی, ہماری ایک مشترکہ دوست ہیں ڈاکٹر شیرین دمانی صاحبہ, جو کہ اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں اور پروگرام کے لیے وقت بھی نہیں دے رہی, لیکن خیر ان کی بھی تقریباً آئی تھنک سو کہ 1 سے 2 کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. تو اس چیز کا بڑا ایک مطلب مجھے پرسنلی بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ شوق اور ذوق بھی رہتا ہے کہ جی جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنی وہ تحقیق یا وہ چیزیں ضرور چھوڑ کر کے جائیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں, اس سے استفادہ کر سکیں, کیونکہ اس کی ایک زندہ مثال اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے پروفیسر سعید منہاج صاحب. تو ان کا بھی ورکشاپس کے حوالے سے بہت نام تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا تو انہوں نے اپنی کچھ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ بکس ہیں وہ بھی ہمیں جو ہیں وہ بطور تحفہ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بڑی مشہور ایک کتاب ہے جو کہ ڈاکٹر مریض کا جو مکالمہ ہے لیفٹ ہینڈ کی ٹانگ, تو وہ بھی انہوں نے ہمیں دکھائی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ سر کہ میرے خیال سے جو کتابی ذخیرہ ہے وہ مطلب میری طالب علمانہ رائے جو ہے وہ یہی ہے, ایک طالب علمانہ رائے یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ لوگ تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں, آنے والی نسل جو ہے استفادہ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اپنے کریئر کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کہ جو کبھی یاد آتا ہو تو آپ ماضی میں چلے جاتے ہوں فوراً؟ دیکھیں, سب سے بڑی جو اچیومنٹس ہم دنیاوی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو میری والدہ کی بڑی خواہش وہ یہ تھا کہ میں قرآن پاک حفظ کروں. تو اب آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جو ہے ماشاء اللہ سے حافظ قرآن بھی ہوں, اور اپنے شہر میں کیونکہ میری پیدائش جو ہے وہ سعودی عرب کی ہے, تو طائف میں جو ہے مجھے باقاعدہ گولڈ میڈل ملا ینگسٹ حافظ قرآن کا, کہ سب سے کم عمر میں جو میں نے وہ قرآن پاک حفظ کیا تھا. تو وہ ایسی اچیومنٹ ہے جس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے. وہ ایسا واقعہ نہیں یاد آتا ہے بہت میں وہ وقت نہیں بھولتا جس وقت گولڈ میڈل پہنایا گیا اور میری والدہ کی جو خواہش پوری ہوئی. باقاعدہ مجھے یاد ہے اب تک کہ حفظ کرانے کے لیے جو ہے وہ والدہ صبح 3 بجے خود اٹھتی تھی, اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے ساتھ صرف اس لیے بیٹھتی تھی کہ کہیں میری آنکھ نہ لگ جائے, کیونکہ ایک 7 سال کے بچے کو جگائے رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو 7 سال کی عمر میں شروع کیا تھا اور الحمدللہ 8 ساڑھے 8 سال کی عمر میں وہ حفظ کا سلسلہ مکمل. تو یہ اسی روش کو آگے بڑھانے کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ. جو میرے تیسرے بیٹے ہیں جو ماشاءاللہ سے بھی 6 ماہ کے ہوئے ہیں, آدم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ابھی سے میرا پلان یہ ہے, بلکہ ان کی دادی نے کہہ دیا کہ اس کو جو ہے وہ حافظ بنانا ہے آپ نے اور عالم بنانا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اپنے اساتذہ کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک بات تو آج کے دور میں جو بہت مسنگ ایلیمنٹ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جو ہماری اب جنریشن آ رہی ہے وہ اس طریقے سے اساتذہ کی عزت نہیں کرے جس طرح ہونی چاہیے. ایک ہمارا دور تھا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا تھا, ٹیچر کے سامنے سے گزرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا. اور ایک بڑا مشہور قصہ ہے اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے شیئر کروں, ابن انشا صاحب کا, کہ جی وہ جاپان جب گئے تو وہاں پر ٹیچر کے ساتھ مکالمہ کر رہے تھے, تو جو بھی اسٹوڈنٹ آ رہا تھا جو پیچھے سے گزرتا تھا وہ جمپ لگا کے گزرتا تھا, جمپ لگا کے. تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جب وہ اپنے ٹیچر کے پیچھے سے گزرتے ہیں تو یہ جمپ کس لیے لگا رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں یہاں آ کے ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ جمپ کس لیے لگاتے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ جی یہاں میرا سایہ بنتا ہے, تو میرا ٹیچر, میرا اسٹوڈنٹ یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ وہ میرے سائے کے اوپر سے گزرے, تو وہ وہاں سے جمپ لگائے گزرتا ہے. تو اور ہمارے اشفاق احمد صاحب سنگاپور میں جب ان کو کورٹ میں بلایا گیا تو جج نے معافی مانگی اس چیز کے اوپر کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ ایک ٹیچر کو جو ہے وہ آج ہم نے عدالت میں بلایا, آج میں اس پوری قوم کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو ہمیں ایک اچھا ٹیچر بننا ہے. اس سائیکل کو بریک کریں. میں اپنے تمام ٹرینیز سے یہ کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ سر ہمیں بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے ہمارا سپروائزر ٹرینیز میں. تو میں کہتا ہوں اس میں چینج کیا ہے؟ چینج یہ ہے کہ آپ نے جو چیز آج محسوس کی ہے کہ آپ کو ٹف ٹائم مل رہا ہے, وہ آپ نے اپنی لائف میں آنے والے اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے ٹرینیز کے اوپر ٹرانسفر نہیں کرنا, ان کو ان تمام پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ریلیکسیشن دینی ہے. تو ٹیچر کی عزت تو ظاہر سی بات ہے روحانی والدین ہیں, ماں باپ پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پرورش کرنا, آپ کو کسی قابل بنانا, تو اس پہ تو کوئی بات. کوئی ایسے اسپیسیفک ٹیچر کے جن کا آپ باقاعدہ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ بہت پروفیشنل لائف میں ہمیشہ ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. جو اسکولنگ لائف تھی اس میں ہمارے سر سرور اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, اور ضلع راجن پور سے تھے وہ, کیونکہ ہماری پیدائش اور بیسک اسکولنگ جو ہے وہ سعودی عرب کی ہے. اس کے بعد حافظ معین صاحب جنہوں نے مجھے حفظ کرانے میں ظاہر سی بات ہے بہت جد و جہد چاہیے ہوتی ہے اس کام کے لیے, کیونکہ ایک اسٹیج پہ آ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی بس ہو جاتی ہے. جب ہم 20ویں پارے کے قریب پہنچتے ہیں تو بڑی مشکل صورت حال ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب میری پروفیشنل لائف کا, کہ میرے جب میڈیکل لائف میں تھا اپنے گریجویشن میں, تو وہاں پر ہمارے ایک ٹیچر تھے جو اکثر و بیشتر بہت سخت رویے کے مالک تھے, لیکن انہوں نے, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے پرکھنے کا اپنا انداز ہے, اور میری گریجویشن کے فوراً بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے مجھے کالج میں بلا کے ایز اے لیکچرر اپوائنٹ کیا, اور اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ کس طریقے سے آبزرو کرتے ہیں. اس کے بعد سے انہوں نے جو پھر پروفیشنل میری تمام وہ تھی, تو ڈاکٹر اصغر مہدی صاحب, میں ان کا بھی بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں. ڈاکٹر ضیاء ہمارے بڑے اچھے ہیں, آج تک وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے تو وہ فخر فیل کرتے ہیں. یہ وہ اساتذہ ہیں جو آج ہمیں بھی بلا کے فخر فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شاگرد تھا. ماشاء اللہ. اچھا سر, چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ہیں, تو میں چاہوں گا کہ کوئی خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. بس یہی ہوگا کہ منہ کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ یہ پروگرام ہے, تو صرف چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ منہ کا علاج اتنا مہنگا نہیں ہے. عموماً لوگ اس چیز کو بڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ جی منہ کا علاج جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے. منہ کا علاج جو ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر لیں. منہ کی احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو آپ منہ کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں یا منہ کے جتنے بھی علاج ہیں جن کو مہنگا تصور کیا جاتا ہے, ان سے بچ سکتے ہیں. تو کیئر جو ہے منہ کی صحت کے معاملے میں وہ زیادہ بہتر ہے. آپ اگر خود توجہ نہیں دیں گے, اہمیت نہیں دیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو, اور منہ کی صحت کا خیال رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک مسلمان ویسے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ وضو کرنے کے لیے ہم کلی کر رہے ہیں. مسواک کا ضرور میں آپ کے پروگرام سے کہنا چاہوں گا کہ یہ تو موجود ہے سنت نبی کا, اور اس کے افادیت پہ جتنی بات کی جائے, دنیا میں بیش بہا لوگ PhD کر گئے ہیں اس کے اوپر, اور ابھی بھی اس کے اوپر تحقیقی مقالے جاری ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے, ہاں روٹین کے چیک اپ ضرور ہونے چاہیے. ہر 6 ماہ بعد جا کر آپ اپنے روٹین کے چیک اپ کریں. بس یہی میں کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے ہمارے شو کو وقت دیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. میں اور آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور پوری آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروگرام کرنا, لوگوں کے اندر آگاہی اور شعور پیدا کرنا, یہ آپ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں اپنی. یہاں تو آپ بلا رہے ہیں ہمیں, لیکن جو آپ ہمارے درمیان ایک میڈیم بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کو جزائے خیر دے, اور مزید جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ آپ اس طرح کے پروگرام کریں تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ آگاہی اور شعور جو ہے پیدا کیا جا سکے. تھینک یو سو ویری مچ سر. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر نبیل بیگ, کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن, میڈیکل ڈائریکٹر امین میڈیکل اینڈ ڈینٹل سینٹر کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر.